الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دوست اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دوست آپ کو اچھا مل جائے تو آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، دوست اگر آپ کو برا ملے تو آپ کی زندگی بھی بری ہو جاتی ہے۔ دوست آپ کا اچھا ہے تو آپ کے زندگی کے جملہ معاملات، وہ شادی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کاروبار کیوں نہ ہو، آپ کا سفر کیوں نہ ہو، آپ کا ایک ایک لمحہ بہترین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوست آپ کا ہاتھ پکڑ کے اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوست کے متعلق کہا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو باقی تمام جہان سے محبوب جانے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، دنیا روٹھے تو روٹھ جائے لیکن مجھ سے اللہ بھی نہ روٹھے اور مجھ سے میرے اللہ کا رسول بھی نہ روٹھے، اگر اس کا منشا اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے، اللہ ہمیں اسی زمرے میں شامل فرمائے، تو اس عمل کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کو دوست رکھتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، فلاں شخص اچھا لگتا ہے، کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اللہ یاد آتا ہے، اس کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اللہ کے رسول کی ایک ایک صفت یاد آتی ہے، اس کی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چھلکتی ہے۔ بعض ایسے دوست ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کی مجلس میں بیٹھ کے ہم غلط سوچ بھی نہیں سکتے، جن کے ساتھ سفر کر کے ہمارا سفر بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کسی سے دوستی کی تو اس دوستی کی وجہ سے بھی اپنے ایمان کی مٹھاس اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا جس کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، کافر تھا، اسلام لے آیا، اب دوبارہ کفر میں جانے کو اتنا ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین شخص ایسے ہیں جو ایمان کی مٹھاس اپنے من کے اندر محسوس کریں گے۔ ایک اور ارشاد پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی لمبی حدیث مروی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخصوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دوستی کرتا ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس سے دوستی اس لیے رکھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اگر اللہ کے قوانین اور اللہ کے رسول کے قوانین کے خلاف ہے، بغض بھی اس لیے رکھا کہ یہ اللہ کا دوست نہیں، اللہ کے رسول کا دوست نہیں، تو یہ شخص اس دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور ارشاد پاک، قیامت کے دن اعلان ہوگا، آئین المتحابون بجلال الیوم، وہ لوگ کدھر ہیں جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمائے گا کہ ان کو میرے سائے میں جگہ دی جائے، اور آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے لوگ قیامت کے دن پکارے جائیں گے کہ آؤ اللہ کے سائے میں رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر
ایک دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔